سأله في أثر القلب يسلك قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل تو یہاں ہم سب کے سب لوگ رد بالا سے استفادے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی بیماریوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو. بیماریوں کا احساس پیدا ہو. روحانی اعتبار سے ہم سب کے سب مریض ہیں، اور حضرت کی حیثیت معالج ہے. اصل تو یہاں حاضری حضرت بالا سے استقبال کے لیے ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. اور ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہے کہ چاہے حضرت مختصر بیان فرمائیں، کتنی دیر بھی بیان فرمائیں، حضرت ہی سے استفادہ کیا جائے. کبھی کبھی حضرت بعض حضرات کو دیتے یہ خود نوازی کی باتیں ہوتی ہیں حضرت کی طرف سے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو کمال صحت، کمال عافیت کے ساتھ دیر تک حضرت کے سائے کو دراز تر فرمائے، اور میں پوری امت کو حضرت کی قدردانی کی اور استفادے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اس لیے یہاں محتاج بن کر ہی آنا چاہیے. حضرت پرداب بڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرداب بڑی رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگ تو پڑھنے کے زمانے سے حضرت پرداب بڑی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. لوگ کی چھٹی کے زمانے میں اکثر ہم لوگ یہاں آ جاتے، اور جتنا بھی چھٹی ہوتی تھی ہمارے دوست اور ساتھی ہیں حضرت مولانا صالح صاحب، وہ اور ہم سب آیا کرتے تھے. حضرت کا قیام بیت المعارف میں رہتا تھا، وہاں ہمارے حضرت والا مولانا شاہ محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی وقت سے حضرت کی زیارت ہوتی رہتی تھی. سبھی کے ساتھ سبھی کے ساتھ حضرت نے حکم دیا یہاں آ کے ہماری جو کوئی ہمت نہیں اس کہنے کی ہمت تو ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، تمام ہی مسلمان یہ چاہتے ہیں اور چاہنا چاہیے کہ ہماری روزی کے اندر بھی برکت ہو جائے اور عمر کے اندر بھی برکت ہو. سبھی چاہتے ہیں. اسی لیے بہت سے مرتبہ قابل کو بزرگوں کو اپنے مکان میں، اپنی دکان میں بلانے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت قدم رکھتے ہیں تو ہمارے دکان میں، گھروں میں برکت ہے، اور یقیناً اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی چیز ہے اور اس کے بھی فوائد ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں. مولانا حکیم شاہ اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کے محفوظ میں ہیں، فرماتے تھے کہ کسی مکان کے اندر اگر اے سی چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن مکان ہے، مسجد ہے، مکان ہے، کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اور ٹھنڈا یا گرم چل رہا ہے موسم کے اعتبار سے، تو جو بھی اس کے اندر آ کر بیٹھے گا اس کو ٹھنڈ یا گرمی
اسے فائدہ حاصل ہو. حالانکہ اسی کے اندر بولنے کی کوئی صلاحیت نہیں، بولنے کی کوئی صلاحیت نہیں اس میں، لیکن وہاں جو بیٹھے گا اسے فائدہ پہنچے. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے دل میں بھی اللہ کے عشق اور محبت کا ایسی ہر وقت چلتا رہتا ہے. جو لوگ ان کے پاس محتاج اور طالب بن کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ چاہے گفتگو بھی نہ کرے. حضرت والا ہے بات سے وہ بہت سی مرتبہ بیان بھی کرنا مثال کر دیا کرتے تھے. تو ان کے پاس اگر لوگ بیٹھے بھی رہیں تو وہ بھی ان کے لیے فائدے سے ہیں. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت کچھ بیان فرما دیتے. ہم لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے اور حضرت بالکل خاموش ہے. حضرت نے فرمایا جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کو ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ان اکابر کی تو خاموشی سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوا. اسی لیے تو وہ مشہور شعر ہے جو کسی کہنے والے نے اکابر میں سے کسی نے کہا ہے، یہ زبان صحبت باولیہ بہترست سالہ دعوت پہ. تھوڑی سی دیر کے لیے جو اللہ والے ہیں جیسے ہمارے والے تو اس قسم کے جو صاحب دل لوگ ہیں، صاحب معرفت لوگ ہیں، والے لوگ ہیں، تھوڑی سی دیر کے اندر تھوڑی سی دیر میں ان کے ساتھ بیٹھنا سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت سے بھی ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب فرماتے تھے کہ 100 سال تو تھوڑا کہتے ہیں، میں تو لاکھوں سال کی عبادت سے بھی بہتر سمجھتا ہوں. اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنا اور صلحاء کی، اکابر کی، اس سے بہت بڑا فائدہ ہے. تو اصل تو ہم لوگوں کو حضرت سے استفادے کے لیے ہم لوگ سب آتے ہیں اور آنا چاہیے اور حضرت ہی سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن حضرت کا حکم ہو تو اور بڑی چیز ہو جائے چھوڑوں کے لیے. تو یہ حدیث شریف میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو عمر میں بھی برکت ہو جائے اور روزی میں بھی برکت ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ اس عمل کو اختیار کرو تو روزی کے اندر بھی برکت ہوگی اور عمر کے اندر بھی برکت ہوگی. من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی کو بھی برکت ہو جائے، وسعت ہو جائے، برکت ہو جائے اور اس کی عمر کو بھی برکت ہو جائے، اس کے نشانات قدم میں تعبیر کی جائے، یعنی عمر کے اندر برکت ہو. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے صلہ رحمی کا عمل اختیار کرنا چاہیے. صلہ رحمی ہے اپنے جو عیدہ اقربا ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں اور دوسرے عیدہ اقربا ہیں، اپنی جان اور مال سے انہیں فائدہ پہنچانا، ان کے ساتھ ہمدردی اور رہنمائی کرنا اور جو ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان کو پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے. یہ صلہ رحمی. تو اگر صلہ رحمی کا عمل آدمی اختیار کرے گا تو اس کی روزی میں بھی برکت ہو جائے گی اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو. ہمارے یہاں کھولجا ہے غریب، وہاں ایک حاجی صاحب اب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں میں نہیں بڑا تھا، تو بھائی
بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ بंٹوارا کر لیا جائے، زمین جائیداد کو بانٹ لیا جائے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جیسے تمہاری خوشی ہو ویسے کرو، اور مجھے تو اس میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ہی لوگ بانٹو، تقسیم کرو، جو سب سے بڑھیا زمین جائیداد ہو اسے تم لے لینا، اور جسے تم سب سے گھٹیا سمجھو وہ لے لینا۔ کیونکہ یہ کہہ کے میں تو کھا گیا اپنے لوگ، میں نے گھر والوں سے بتایا کہ میں تو یہ کہہ کے آ گیا، گھر والوں نے کہا اپنے سے نہیں کہتے، میں نے بس کہہ دیا۔ تو جو سب سے اچھی زمین جائیداد تھی اس کو ان لوگوں نے لے لیا، اور جو بالکل گھٹیا سمجھے ہو میرے نام پر لگا دیا، اور مجھے بتایا کہ نہیں اس طرح سے تقسیم۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے تمہارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے ہماری برکت ہے۔ لیکن میں کوئی ناراضگی میں کہہ کے نہیں آتا، میں خوشی سے ہی کہہ کے آتا۔ کبھی کبھی تو ناراضگی میں ہوتا ہے کہ چلو تم نہیں مانتے ہو میری بات تو اب تم جانا تمہارا، اندر سے آدمی چاہتا نہیں ہوتے۔ تو وہ حاجی صاحب یہ بتا رہے تھے، تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد، بہت تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا، جن زمین جائیداد کو انہوں نے اچھا سمجھ کر کے لیا تھا ان کی قیمتیں تو لاکھوں کے اعتبار سے بڑھی، اور جسے گھٹیا سمجھ کر کے مجھے دیا تھا اس کی کروڑوں کے حساب سے بڑھی۔ یہ صلہ رحمی کی بڑھتی، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میرے صلہ رحمی۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے، کہ میں نے صلہ رحمی کیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے ذیل میں فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی دیندار تھا، ایک بے دین تھا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ جو دیندار بھائی ہے اس نے یہ کہا بھائی سے کہ بھائی ہم آپس میں ایک بات طے کریں، یا تو ماں باپ کے پاس جو بھی زمین جائیداد ہے اسے آپ لے لو اور ماں باپ کی خدمت میں دے دو، یا ماں باپ کی خدمت تم لے لو، جو زمین جائیداد جو کچھ بھی اسے تم لے لو۔ اس بے دین بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت تم کر لینا، اور جو زمین جائیداد جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے منظور کر دیا، خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ ماں باپ کا انتقال ہو۔ اور چونکہ اس میں کچھ لیا نہیں تھا تو گھر میں کچھ مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفیں مالی اعتبار سے پیدا ہو گئی۔ تو ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی خواب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ 100 اشرفیاں رکھی، سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ آج کل اسے تقریباً آدھے تولے کے قریب سمجھ لو، قریب تھوڑا کم ہو، 50 تولہ ہو گئے۔ آج کل بازار کے اندر 50 تولے کی کتنی قیمت ہوگی سونے کی؟ تو اس خواب دیکھنے والے نے معلوم کیا کہ اس میں برکت ہے، انہوں نے کہا کہ برکت نہیں، برکت انہوں نے کہا کہ بے برکت مال مجھے نہیں چاہیے۔ صبح کو خواب کا ذکر بیوی سے کیا کہ رات میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اور میں نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے، انہوں نے کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ تو میں نے لینے سے بنایا، بیوی نے کہا حالات کر کے آپ کو بتائیں کیسی مشقتیں ہیں، جہاں ہیں، آپ کو لے لینا چاہیے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، اور اسے پھر اپنا کام چلا۔ اس نے پھر معلوم کیا کہ اس میں برکت ہے نہیں، برکت۔ دوسرے دن بیوی سے ذکر کیا تو بیوی نے کہا کہ 100 کی 10 لے کے آپ کو تو لے لینا چاہیے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، تو اس میں خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ 1 اشرفی رکھی، 1 دینار رکھا ہوا، آپ اسے لے لو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں برکت ہے کہ ہاں اس میں، تو گئے اور وہاں سے اس دینار کو لے آئے، اور بازار سے 2 بڑی بڑی مچھلیاں خرید کر، بہت بڑی بڑی 2 مچھلیاں، اور جب گھر میں آ کر کے ان کو بنایا تو ہر مچھلی کے پیٹ سے ایک قیمتی ہیرا نکلا،
بہت قیمتی ہیرا ہے. بازار کے اندر ان دونوں ہیروں کو لے کر کے وہ نکلا کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. اب جو اسے دیکھنا دیکھنے کے بعد بھی ہم اس کی قیمت نہیں کر سکتے. ہمارے بس نہیں اس کی اور آگے جاؤ بڑی دکان پہ ہوتے ہوتے مارکیٹ کی جوہری بازار کی سب سے بڑی دکان پر چلے گئے. اس دونوں ہیروں کی قیمت تو بادشاہ وقت ہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کوئی نہیں دے سکتا. اتنا قیمتی ہے. وہ رفتہ رفتہ بادشاہ کوئی پتہ چل گیا. بادشاہ کا خبر پہنچی تو بادشاہ نے 90 خچروں پر جتنا سونا آ سکتا ہے. شیخ نے لکھا ہے کہ 90 خچروں کے اوپر جتنا سونا آ سکتا ہے اتنے سونے کے بدلے میں اس نے ان 2 ہیروں کو خریدا. اس کی سینکڑوں نسلوں اور پیڑھیوں کے فاتح ہوئے. کیا تھا؟ یہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی. ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا عمل اختیار کیا تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے اتنا دے دیا کہ اگر اس کی 100 پیڑھیاں اور 100 نسلیں بھی بیٹھ کر اگر اس نے کچھ نہ کر دیں وہ اسے ختم نہیں کر سکتے. یہ صلہ رحمی کی برکت ہے. جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے من احب ان يبسط له في رزقه. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزے کے اندر اور عمر کے اندر بھی برکت ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. تو اسے صلہ رحمی کا عمل اختیار کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں اور اسی طرح سے سارے اہلیہ کے ساتھ میں جتنی بھی صلہ رحمی ہو سکتی ہے اللہ کے لیے اسے کرنا چاہیے. تو دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوگی. بھی برکتیں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا اغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله والسيئات والحسنات عافيتك يسرك صدورك أمور الحق سلامك عافيتك يسرك صدورك ہمارے اکابر کے مشاہد کے اساتذہ مسجد العالمین پوری امت میں زیادہ لوگوں کی وجہ سے اپنی قبروں کے سرے کے لیے سب کے قبروں کی مصیبت سب کی مغفرت فرما سب کو درجات عالیہ نصیب فرما سکتی ہے تمام مزید واسع پوری امت کی جان مالی نام ہمارے سردار کو پوری فرما ہمیں ہمارے بتا دیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ والدین والا کو سعادت قابل کو ربنا شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ سلام پوری صحت کو عافیت ربنا کمال سلام عافیت کے ساتھ حضرت سائل کو دراز رکھ اللہ نستغفر واتین ترجمہ کو استعان توفیق عطا تمام دین کے کاموں کی حفاظت فرما پورے عالم میں جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور وہ آپ کی یاد آپ نے پسند ہے پورے عالم میں اس کی حفاظت فرما درخیاس فرما جن لوگوں نے ہم سے اللہ نے ہم سے یا متوقع رہے ہیں ان سب کی دنیا تمام عجائب دنیا آپ کے تمام
شريك برب ولا تنسى قولك والصادق ولا تنسى كما سنتلك والصادق ولا تنسى كما سنتلك والصادق ولا تنسى بالبرشان هذا يسنت برشان اور وقت کی اقتدار اور والوں کو شادر رام کو سکتے اپنے اپنے وقت میں ہم کو پوری علم کو استفادہ کرنے کی بات کرو اور دنیا آخرت میں انسان ولا خير الإنسان وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا